اللہ کے حضور سجدے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مرد حق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے ملائکہ کے جرمٹ میں، اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں ملک الموت کو، میکائیل کو فرماتے ہیں، میکائیل کو بلایا جاتا ہے، یہ کچہری لگتی ہے، قبر کا معاملہ بھی نہیں آیا، وہ ہوتا رہے گا، کچہری لگتی ہے، میکائیل کو بلایا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے میکائیل میرے اس ولی کا نام مقربین میں علیین میں لکھ لے، اور قیامت کے دن پھر میں اس کے بارے میں تجھ سے بات کروں گا۔ اس کا نام درج ہو جاتا ہے مقربین کی فہرست میں۔ جب درج ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے اب اس روح کو واپس زمین کی طرف لے جاؤ، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث۔ حکم آقا علیہ السلام نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، رب کی بارگاہ میں اس مرد ولی کی روح کو سجدہ کروا کر ملائکہ کے جرمٹ میں حکم ہوتا ہے کہ اب اسے واپس دنیا میں لے جاؤ اور اس روح کو پلٹ کر اسی مقدس جسم میں رکھ دو، میرے ولی کے جسم میں جہاں سے نکال کے لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب پیر صاحب کمکال شریف، کمکال شریف۔ تو آپ نے سمجھا کہ روح جسم سے جدا ہو گئی، وہ جدا ہوئی کس لیے؟ حضور باری تعالیٰ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اور سجدہ ریزی کے بعد اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے بعد حکم ہوتا ہے کہ واپس لے جا کے اس روح کو اللہ کے ولی کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جسم قبر میں رکھا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا لوگو اس ولی کے جسم کو تو تم دفن کرتے ہو اور روح کو فرشتے دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ دو جنازے ہوتے ہیں، کتنے؟ تدفین ہوتی ہے تو فرمایا کہ جسم کو انسان دفن کر رہے ہوتے ہیں اور روح کو اس جسم اقدس میں ملائکہ دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ تجہیز بدن کی بھی ہوتی ہے، تجہیز روح کی بھی ہوتی ہے۔ بات فقط یہ ہے کہ چونکہ ملائکہ دکھائی نہیں دیتے، روح جب جسم میں پلٹ آتی اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی موت کو جو راحت کہا، اس کو دو راحتیں ملتی ہیں، دو دیدار ملتے ہیں، اس کو دو دیدار ملتے ہیں، ایک اس کو دیدار خدا ملتا ہے، ایک دیدار مصطفیٰ ملتا ہے۔